السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے مخارج کے تعلق سے 3 چیزوں کو بیان کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز مخارج کی ترتیب کیا ہے، دوسری چیز مخارج کی تعداد کیا ہے، اور تیسری چیز پہلا مخرج کون سا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل توجہ سے دیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ابھی تک آپ حضرات میں سے جس نے بھی اس ویڈیو کو مکمل توجہ سے دیکھا اور سمجھا نہیں ہے، اوپر جو آپ کو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر کلک کر کے اس کو آپ پہلے توجہ سے دیکھیے اور سمجھیے۔ تو چلیے آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم دوسرے مخرج کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا نام حروف نطعیہ ہے۔ چونکہ مخرج نمبر 2 یعنی حروف نطعیہ کا تعلق زبان سے ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم زبان کی تفصیل کو جان لیں، اور زبان کی تفصیل پر ہم نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور اوپر بھی شو ہو رہا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھ لیجئے۔ ہم نے آپ سے بیان کیا تھا کہ زبان کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ ہے زبان کی نوک۔ زبان کی نوک سے کچھ مخارج ادا ہوتے ہیں جن میں سے ایک حروف نطعیہ ہے۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیے کہ حروف نطعیہ کتنے حروف ہے۔ حروف نطعیہ صرف 3 حروف ہے۔ وہ کون کون سا حروف ہے؟ وہ ہے تا، دال اور تو۔ دوسری بات آپ یہ جان لیجئے کہ ان کو حروف نطعیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ہمارا جو تالو ہوتا ہے، تالو کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نرم والا تالو اور ایک سخت والا تالو۔ سخت جو ہے وہ تالو کا اگلا والا حصہ ہوتا ہے، اور جو نرم والا تالو ہوتا ہے وہ تالو کا پچھلا حصہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم ہارڈ پیلیٹ اور سافٹ پیلیٹ کہتے ہیں۔ ہارڈ پیلیٹ اگلے والے حصے کو کہتے ہیں اور پچھلے والے حصے کو سافٹ پیلیٹ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے جو ہمارا سخت والا تالو ہے اس کی جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہاں پر آپ کو کچھ لکیریں محسوس ہوتی ہوں گی جب آپ زبان کو ٹچ کریں گے۔ جہاں پر وہ لکیریں ہوتی ہے اسی کو نطعیہ کہا جاتا ہے، چونکہ یہ حروف انہی لکیروں کے پاس سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے۔ تیسری بات، ان کی ادائیگی کا طریقہ اور ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو جان لیجئے جب ہم زبان کی نوک کو اوپر والے ثنایا علیہ کی جڑوں کے ساتھ ملائیں گے، یعنی ٹپ آف دا ٹنگ کو سینٹرل انسیزرز کے روٹس کے ساتھ ملائیں گے، یہ حروف ادا ہوں گے، جیسے تا، دال، تو۔ ہم آپ کے سامنے ان حروف کے درمیان فرق کو واضح کریں گے۔ سب سے پہلے تا کو لے لیجئے۔ تا کے اندر آپ کو 3 باتوں کو یاد رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اس کو کہاں سے ادا کرنا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر ثنایا علیہ کی جڑوں کے ساتھ ملانا ہے، اور دوسری بات یاد رکھیے اس کو باریک پڑھنا ہے، تا تا تا۔ اور تیسری بات یاد رکھیے کہ اس کو صرف 2 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، تا تا۔ مثال دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نست تا تا تعین، نستعین۔ اب دوسرے حروف کو لیجئے، دال کو لیجئے۔ دال میں بھی آپ 3 باتوں کو یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑوں کے ساتھ ملائیں گے۔ دوسری بات، اس کو باریک پڑھیں گے، اور تیسری بات اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور کتنا کھینچنا ہے؟ 4 سے 5 سیکنڈ تک آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں، جیسے دال دال۔ اب آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد दाल पेश दु दु इसको क्या पढ़ेंगे हम बारीक पढ़ेंगे और दूसरी बात जुबान की नोक को सनाया उलिया के साथ मिलाएंगे और लास्ट वाला लेटर जो है वो है तो इसको आप अच्छे से याद रखिए कि इसके अंदर भी तीन बातों को याद रखना है सबसे पहली बात जुबान की नोक को सना या उलिया की जड़ों के साथ मिलाना है और दूसरी बात को याद रखिए कि इसको मोटा पढ़ना है तीसरी बात याद रखिए कि इसको 2 सेकंड तक खींचना है जब हम इसको आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे पो ज़बर पो पो ज़ेर ती अब इसकी मिसाल देख लीजिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना पल पल सिरातल लज़ीना तो उम्मीद करते हैं कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ आया होगा आखिर में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ सवाब की नीयत से ज्यादा शेयर करें इंशाअल्लाह आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाजत दीजिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।